للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو، گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام نیک خواتین کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ اللہ پاک کی جو نیک بیبیاں ہیں، نیک بندیاں ہیں، نیک خواتین ہیں، ان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ گزشتہ سلسلوں میں ہم سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کی عبادت اور ان کی شب بیداری کے بارے میں جانا۔ آئیے آج کے سلسلے میں مزید ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت میں کچھ اشعار پڑھوں گا، پھر ان کا تذکرہ کریں گے۔ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ، اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ حضرت رابعہ، غیر مردوں سے پردہ ہمیشہ کیا، باحیا آسیمہ حضرت رابعہ، عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ۔ اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ یعنی عورتیں جو بہت نیکوکار ہوں، عبادت گزار ہوں، تو مثال دی جاتی ہے، یعنی ان کی عبادت ضرب المثال ہے کہ تو رابعہ بصریہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت گزاری کی کیا شان ہے۔ بہت زیادہ عبادت کرتی، رات عبادت کرتی، دن کو روزہ رکھتی، تلاوت قرآن پاک کیا کرتی، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے ان کا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئی تو تہجد نہیں پڑھ سکی، دن کو زیادہ عبادت بھی نہ کر سکیں، بیماری کی وجہ سے نقاہت آ گئی، ویکنیس آ گئی، کئی دن اس طرح گزرے، تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ میری عبادت چھوٹ گئی۔ اللہ، اچھا، بیماری کی حالت میں بھی عبادت جتنا کر سکتی تھی، کثرت نہیں کر سکی، اس پر آپ کو رنج ہوتا تھا۔ کبھی دن میں نوافل کی کثرت کرتی، کبھی رات کو نوافل پڑھتی، پھر اللہ نے کرم فرمایا، صحت عطا فرمائی، تو پھر نئے جذبے کے ساتھ کثرت عبادت کا آپ نے اہتمام کیا، دن رات عبادت عبادت عبادت۔ ایک رات آپ کو نیند آ گئی، خواب دیکھا، آپ فضا میں اڑ رہی ہیں،
ایک سرسبز شاداب باغ ہے، بہت ہی حسین باغ، بہت خوبصورت محل ہے، سرسبز و شاداب درخت ہیں، پھول کی کیاریاں ہیں، درخت جو ہیں وہ لدے ہوئے پھلوں کے ساتھ. آپ اس باغ کے حسن میں کھو گئے. ایک پرندہ نظر آیا، اتنا خوبصورت کہ کبھی نہیں دیکھا تھا. سبحان اللہ. ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی، تو اس لڑکی اور پرندے کو آپ بغور دیکھ رہی تھی. تو اچانک اس لڑکی نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا. کہا یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، تم اسے آزادی سے گھومنے دو، مت پکڑو. جب آپ نے یہ کہا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے، تو لڑکی بولی کیا میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ ضرور دکھاؤ. ہاتھ پکڑا اور مختلف باغات سے ہوتی ہوئی ایک عظیم الشان محل کے دروازے پر پہنچی. وہاں اس نے نوک کیا، دستک دی، دروازہ کھلا تو اندر کا منظر تو اس سے بھی بڑھ کر تھا. سبحان اللہ. اب وہ باغ کے اندر پہنچے تو ایک خیمہ نظر آیا، اس طرف چل پڑے اور اس نے حکم دیا کہ خیمے سے پردے ہٹا دو. پردے ہٹائے گئے تو خیمہ تو جگمگ جگمگ کر رہا تھا، اندر نورانی کرنیں تھیں، ہر چیز روشن. اب وہ لڑکی خیمے میں داخل ہوئی، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو بھی اندر بلا لیا. وہاں بہت ساری نوجوان کنیزیں تھیں، ان کے ہاتھ میں عود یعنی ایک خاص قسم کی خوشبو اس سے بھرے ہوئے برتن تھے، وہ عود کی دھونی دے رہی تھی. لڑکی نے کہا تم سب یہاں کیوں جمع ہو، کیا اہتمام ہے، اور تم نے کس لیے خوشبو کی دھونی دے رکھی ہے؟ کنیزوں نے کہا آج ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں، یہ اہتمام اس کے لیے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس لڑکی نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے؟ کنیزوں نے کہا ان کے لیے بھی اس طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے. پھر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، کہا اے رابعہ جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت آپ کا نماز کے لیے کھڑا ہونا آپ کے لیے نور ہے. سبحان اللہ. نماز سے غافل کر دینے والی نیند غفلت اور نقصان ہے. آپ کی زندگی کے لمحات آپ کے لیے سواری کی طرح ہیں. جو شخص دنیاوی زندگی میں مگن رہے، اپنے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں گزار دے، وہ بڑے نقصان میں ہے. اللہ. اچھا دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کے خواب بھی بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا بعض کے ذہن گھوم رہے ہوتے ہیں، الٹے الٹے خواب دیکھتے ہیں، شیطانی قسم کے خواب دیکھتے ہیں، یا دنیا میں ترقی کے خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس طرح کی سوچ ہوگی اس طرح کے خواب ہوں گے. جی جی. اب جب عبادت، جنت، آخرت کی طرف ذہن ہے تو خواب میں بھی جنت میں پہنچیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. تو عبادت، آپ عبادت بہت کیا کرتی تھی، اور اللہ کرے کہ ہم بھی عبادت کرنے والے بن جائیں. آمین آمین. دیکھیں انسان اشرف ہے جانوروں سے، دیگر دنیا کی چیزوں سے. اللہ کی مخلوقات میں انسان اشرف ہے. قرآن کریم میں 56 ٹائم ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا اور اچھے عمل کرنے والا. اب جو اپنی قدر نہ کرے تو قدر والا ہے ہی نہیں. صحیح. تو ہماری قدر یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہم منہ موڑیں تو ہم نقصان میں ہیں. دیکھیں کہ کتنی پیاری بات. اے انسان، اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت مقرر کی ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. تو ہمیں ہمارے اوقات کو، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے کاروبار کو خرید لیا گیا ہے. یہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمارے لیے وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ فار ایور نعمتیں ہی نعمتیں، راحتیں ہی راحتیں. اور
اللہ پاک کے یہاں تیری اتنی قیمت ہے، اگر خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو تو اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اصل عزت کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر وہ جائز نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت کریں، اور یاد رکھیں کہ عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ پاک عبادت گزار سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ خالق و مالک کائنات خود اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سب فائدوں سے بڑھ کے فائدہ ہے۔ بے شک، وردوان من اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے بہت ساری نعمتوں کا بیان کیا، جنت کی نعمتیں، وہاں کی نہریں، وہاں کے پھل فروٹ، اور پھر کیا فرمایا؟ وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ واہ، بے شک۔ اچھا، اس سے عزت ملتی ہے، کام سنورتے ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے، دشمنوں سے بچایا جاتا ہے، دل کو سکون دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، مگر سیگمنٹ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sadia. I am from Tiwala Chowk Campus 1 مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ننھی مبلغہ سے جو ہمیں مقدس اللہ کے بارے میں انفارمیشن دیں گی۔ جی پیاری بہن، پہلے اپنا طرز پروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Darfat. I am representing Tiwala Chowk Campus 1 لاہور۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مقدس اللہ کے بارے میں کوئی حدیث سنائیے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس پر اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو تو اللہ پاک اس کا نام سب سے اعلیٰ درجے میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں کمی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر کوئی ایسا کاغذ گرا نظر آئے جس پر اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اگر زمین پر کوئی ایسا کاغذ گرا نظر آئے جس پر اللہ پاک، نبی پاک یا کوئی بھی مقدس نام لکھا ہو تو اسے اٹھا لینا چاہیے اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے یا مقدس سوراخ باکس پہ ڈال دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہن، برائے مہربانی ہمیں مقدس ناموں کی تعظیم کے بارے میں بتائیے۔ پیاری بہن، مقدس سوراخ کی تعظیم واجب ہے، اس لیے مقدس نام کسی بھی زبان میں لکھے ہو ہرگز زمین پر نہ پھینکیں۔ اخبارات، ویزی وغیرہ کے میل، شادی کارڈ، اس کے علاوہ جن چیزوں پر مقدس نام لکھے ہوتے ہیں ان کو ردی میں نہ بیچیں۔ اللہ پاک ہمیں مقدس سوراخ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عمیہ ہے، میں تاغیر سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، 17 نمبر کو اطہار کا سوال ہے، اطہار کا اولاد کی تربیت کا انداز کیسا تھا؟ پلیز لطیفہ کے واقعہ بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا شان ہے اس ماں کی جس نے امیر علیہ سنت جیسا بیٹا جنا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے لاکھوں کو نمازی بنایا، بے شک، قائد کی درستی کی، بے شک، اور لاکھوں خواتین کو باپردہ کر دیا۔ الحمدللہ۔ اس شخصیت کی والدہ کی کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کی عمر مبارک کوئی 1-2 سال، 2.5-3 سال ہوگی تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ساری ذمہ داری والدہ پر پڑی۔ والدہ۔ اچھا، صرف تربیت نہیں، پرورش بھی، اور اخراجات اور خرچہ سب آپ پر پڑ گیا۔ تو آپ کی والدہ نے بہت مشقت کی، بہت محنت کی، بازار سے مونگ پھلیاں لا کر ان کو چھیل کر ان کے دانے نکال کر، کالے چنے بھنے ہوئے ان کے چھلکے اتار کر، اس کی اجرت میں جو مزدوری ملتی تو اس سے گھر کا نظام چلایا۔
کیا بات ہے. اچھا یہاں دیکھیں اسلامی بہنوں کے لیے ایک تربیتی مدنی پھول ہے کہ اگر گھر کے اندر ایسے حالات آ جائیں، بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا استغفر اللہ کوئی نشے ٹکر گیا، معذور ہو جاتا بعض کا. معذور ہو جاتا ہے، یہ بھی موالی ہوتا ہے، چرسی ہوتا ہے، بری صحبت میں پڑ جاتا ہے، یا کہیں گم گیا پتہ نہیں چل رہا سالہ سال سے، اب سارا بوجھ عورت پر آ جاتا ہے. تو عورت کو اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے. تو دیکھیں اس نیک ماں نے گھر میں رہ کر اپنا کام کیا نا، سبحان اپنے بچوں کی خدمت بھی کی، پرورش بھی کی اور تربیت بھی کی. اچھا تربیت کا انداز کیسا تھا؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں دیکھتا تھا کہ گھر میں کپڑا بچھایا جاتا تھا اور اس کے اوپر گٹھلیاں اور مختلف چیزیں ڈالی جاتی تھیں. ہمارے گھر کے افراد اس پر کچھ پڑھتے تھے. واہ، یہ نہیں بچپن میں امیر اہل سنت کی ملاحظہ فرمایا. یہ تربیت ہے نا. تربیت ہے. تو اگر ہم گھر کے اندر ایوری فرائیڈے کو عصر و مغرب کے درمیان اگر یہ گھر کے ماحول بنا لیں کہ ہم کلمہ طیبہ اور دروشی پڑھا کریں، سبحان اللہ. اچھا اس میں پھر کچھ درس بھی ہوگا، کچھ نیکی کی دعوت بھی ہوگی، اور تو سونے پر سہاگا. یعنی والدہ ہی یہ اہتمام کریں. جی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ دیکھیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نمازی بنانے میں ماں کا کردار، ماں کی دعائیں اور تربیت، دونوں چیزیں. دونوں چیزیں. اچھا بڑے بڑے اکابر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور امام بخاری نابینا ہو گئے تھے بچپن میں، ایسے تو ان کی والدہ نے دعا کی اور بہت دعائیں کی، رو رو کر. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تیری بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی. سبحان اللہ. تو ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے. تو خیر امیر علیہ سنت کی والدہ نے بہت مشقت کی، اور امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا گھر میں نماز مصلی اور امی جان کو چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے دیکھا، فجر کی نماز میں اٹھایا کرتی تھی. اور اس تربیت کا اثر کیا ہے کہ امیر علیہ سنت سردی گرمی نماز کے عادی، بلکہ آپ سمجھیں کہ بلوغت سے پہلے بھی آپ نمازی تھے. ماشاءاللہ. کم سنی میں بھی عبادت گزار اور نمازی تھے آپ. یہ آپ کی والدہ کی تربیت. گھر میں ماحول ہی ایسا تھا، والدہ کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے. الحمدللہ الحمدللہ. گھر کے کام کاج اور بہت احتیاط کا معاملہ تھا. جیسے ایک بار کیا ہوا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، بعض سبزیاں لینے جاتی ہیں تو وہاں سے بغیر اجازت کے تھیلی میں کوئی مرچیں ڈال لیتی ہیں، تو کچھ کر لیتی ہیں. تو اس دور میں یہ عام بات تھی، لیکن امیر علیہ سنت کی والدہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس معاملے میں بھی احتیاط فرمایا کرتی تھی اور ناراض ہوتی تھی اگر کوئی ایسا کرے تو. 17 صفر المظفر شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے آپ نے انتقال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا. اور جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تو کئی دن تک وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی رہی. واہ سبحان اللہ. یعنی ان کی نیک بیوی ہونے کی ایک نشانی. ہاں جی، ہم تو نیک خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. اللہ کی نیک بندی تھی آپ. ماشاءاللہ. اللہ پاک کی نیک بندی تھی تو ایسے بیٹے کی ماشاءاللہ تربیت کی کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ڈنکا ہے. الحمدللہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک رحمت فرمائے ان پر، کروڑوں رحمت فرمائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، بیٹیاں اللہ کی رحمت. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق جو بیان کی، بچوں کے بچیوں کے، اس میں یہ بیان کیا کہ بچوں کی تربیت میں، پڑھانے میں، سکھانے میں نرمی کریں، سبحان اللہ. سختی نہیں. اب ماں کو، باپ کو، یعنی پیرنٹس کو بہت تڑپ ہے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، نیک بن جائے، اسکول میں اچھے نمبر آئے اور ٹاپرز میں شامل ہو. اب بعض اوقات دنیاوی تعلیم پر اتنی وہ توجہ اور اتنی سختی اور اتنا وہ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، بچہ فیل ہو یا کم نمبر لے تو خودکشی کے واقعات. ایسے ہی اتنا بھی کیوں ٹارچر کر رہے ہیں اس کو؟ بچہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، ترغیب دلائیں، اس کی پڑھائی میں مدد بھی کریں، آسانی بھی کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں. کمپیریزن کیا جاتا ہے نا، وہ دیکھو وہ ہے، وہ اتنا نمبر لے گیا تو آپ نے کیا کیا ہے. نہیں، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کہ اللہ پاک نے صلاحیتیں مختلف دی نا. بالکل آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں جو اللہ رسول نے اجازت دی ہے، مگر بالترغیب اور نرمی اور پیار
اور محبت کے ساتھ. دیکھیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا تذکرہ ہم نے کیا نا. اپنے شہزادے کو اللہ کے ولی کو نمازی بنایا. کیسے بنایا؟ شکر رکھتی تھی مصلی کے نیچے کہ بیٹا نماز پڑھو گے شکر ملے گی, اور شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی. ایک مرتبہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں, جب گھر پر آئیں تو کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہ امی پڑھ لی. شکر مل گئی تھی؟ امی مل گئی. سبحان اللہ, کیا بات. اللہ اپنے بندوں کا کارساز ہے. تو بچوں پر سختی نہیں, ڈانٹنا, مارنا, ہاتھ سے سزا دینا کہ اور کسی چیز سے سزا دینا, یہ درست نہیں ہے. اور یوں نہ کریں بلکہ نرمی اور پیار کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دین پختہ پائیدار ہے, پس اس میں نرمی کے ساتھ بڑھتے رہو. اپنے لیے اللہ پاک کی عبادت کو ناپسند نہ بناؤ, کیونکہ تیزی سے سفر کرنے والا منزل مقصود تک پہنچتا ہے, نہ ہی سواری باقی چھوڑتا ہے. تو یعنی بچوں کو سکھانا ہے آداب. جیسے بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو فوراً کھانا پینا وہ شروع ہوتا ہے. ویسے تو آتے دنیا میں کھاتا ہے مگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے. بعد میں جب کھانے کا اس کو شوق ہوتا ہے, ہر چیز دیکھتا ہے تو ہاتھ مارتا ہے. تو اب اس کو جو کچھ زبان چلے تو بسم اللہ بیٹا, اللہ اللہ یوں پڑھیں کھانے سے پہلے پینے سے پہلے. مگر یہ سارا جو معاملہ ہے وہ نرمی کے ساتھ کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی نرمی کے ساتھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے یہ کھانے میں شریک تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بیٹے یہ کھانے میں شریک تھے. یہ کہتے ہیں میں ہر طرف تھال میں ہاتھ بڑھا رہا تھا تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ. سبحان اللہ. ڈانٹا تو نہیں نا, مارا تو نہیں نا, ماشاءاللہ ادب سکھایا نرمی سے, محبت سے. امام حسن مجتبیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, مولا علی کے شہزادے, خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے, سبحان اللہ, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, نوجوانانے جنت جنت کے سردار حسن بھی حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہما. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے آقا کی؟ کہاں وہ تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کھا لی تھی. تو نانا جان نے کہا تھوک دو, اس کو نہیں کھاؤ, صدقہ ہم آل محمد کے لیے جائز ہے. اچھا سمجھایا ہی نا, مارا کہاں, پیار سے محبت سے, ڈانٹا کہاں ہے اس میں؟ استغفر اللہ. تو بچوں کو بتائیں, سمجھائیں. آنکھیں دکھانا, زور زور سے بولنا, اور بعض تو استغفر اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھول جیسوں کو مار رہے ہوتے. خدا کا خوف کرو. اب جب ظلم میں آ گیا تو قیامت کے روز جواب کیا دیں گے آپ؟ اللہ اکبر. اچھا یہ آپ کی ملکیت ہیں؟ نہیں, اللہ نے امانت دی ہے, یہ امانتیں ہیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے. سیدھی اگر بہت زیادہ تنگ کریں, چھیڑیں, مطلب جیسے بات نہیں مان رہے کوئی بھی ایسا, تو پھر مطلب کیا والدہ والد نہیں مار سکتے؟ نرمی پیار. اچھا بعض دفعہ نا مجھے اتفاق ہوا, ایک سے زیادہ بار, کئی بار بلکہ, کہ بچہ تنگ بہت کرتا ہے. میں نے کہا ویڈیو کا دور نہیں تھا آپ کے دور میں, آپ کے وقت میں نا ویڈیو کا دور نہیں تھا. آپ کی اس عمر کی ویڈیو بنائی جاتی نا پھر مشکل ہوتا فیصلہ کہ آپ زیادہ تنگ کرتے تھے اپنے ماں باپ کو, یہ آپ کو زیادہ تنگ کرتا ہے. ایسے ہی وہ ایک اسلائی میں نے اپنا واقعہ سنایا کہ تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ صوفے کے اس پر جا کے بیٹھ گیا جا کے, تو وہ ظاہر تنگ ہوتے کہ گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے. اچھا ایک تو یہ کہ گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے, ایک تو یہ کہ اس کو تکلیف پہنچے گی, دوسرا یہ آزمائش سے جانا پڑے گا اس کو لے کر, خرچہ بھی کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں ہماری وہ پھپھی بھی موجود تھیں, اور انہوں نے کہا کہ تو بھی اس طرح چڑھتا تھا اوپر, یہ نہیں چڑھتا تو بھی چڑھتا تھا. صحیح. تو بچے ضد کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو بچے نا تو ان کو پیار کرے, وہ مار نہیں, پیار. پیار پیار. انشاءاللہ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت غصے میں کوئی چیز اٹھا کے مار دے, بچوں کو زخمی کر دیتے, اور بعض کے نشانات ہوتے ہیں وہ زندگی بھر رہتے ہیں. اچھا جب بھی وہ آئینے میں دیکھیں گے یا دیکھیں گے کہ یار ہمارا ظالم باپ تھا, ظالم ماں تھی, اس نے مارا تھا, تو دعا دیں گے آپ کو بھائی. تو دعائیں لینے والے کام کرو بھائی. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین, دعوت
اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ نیک خواتین پروگرام میں اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احیاء العلوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اللہ کی ولیہ کی بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے انشاءاللہ الکریم وہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ، ان کی وائف، ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور بڑی زوردار ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن ٹوٹ گیا۔ تکلیف کتنی ہوتی ہے ناخن ٹوٹنے سے، شاید آپ کو اندازہ ہو، لیکن ہائے ہو، ہائے میں مر گئی، ہائے ہائے نہیں، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اسمائلنگ۔ تو پوچھا گیا کیا ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں رہا، تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف تو ہو رہی ہے، مگر اس تکلیف پر جو آخرت میں مجھے صبر کرنے پر ثواب ملے گا، اس کے احساس نے میری تکلیف کا احساس ہی ختم کر دیا۔ تو بندہ ہمت ہارے نہ پریشانی میں، ہر کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ وہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی موسم کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی بہن کی طرف سے، اور کبھی سہیلیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے۔ تو جس کی طرف سے بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلمان کو بیماری، غم، رنج، کانٹا بھی چبھے، اس کی تکلیف پر بھی اللہ پاک اس کی برکت سے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری یا تکلیف وغیرہ پہنچے مگر اللہ پاک اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ پت جھڑ کا موسم آتا ہے نا، تو پتے بہت جھڑتے ہیں، اس سے زیادہ پت جھڑ کے موسم میں جیسے پتے جھڑتے ہیں، اس سے زیادہ بندہ مومن مرد و عورت کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، بڑا ثواب بڑی مصیبت و بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس مصیبت پر راضی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا مندی اس کے لیے ہوتی ہے، جو کوئی ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہوتی۔ بے تکلیف کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پا۔ اللہ، یہ اللہ والوں کی سوچ ہے۔ مکاشفت القلوب میں ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں 700 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجے میں عرش سے تحت الثری تک کا فاصلہ ہوگا۔ اتنی بلند مقام اور درجے ملیں گے اس کو جو مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ احیاء العلوم میں ہے، جس کو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ سختی بلا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہو گیا پھر اس پر عذاب کیوں ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، عافیت میں رہنے والے لوگ جب قیامت کے دن مصیبت پر صبر کرنے والوں کو بڑے بڑے درجے ملتے دیکھیں گے، خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہمارا گوشت کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم اس پر صبر کر کے یہ درجات پا لیتے۔ تو تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر پر اجر ملے گا۔ اور صبر کرنا ہے
اللہ کے لیے، اور صبر کرنا ہے اول صدمے پر. اب سارے جہاں کو بتا کر صبر ہی تو کر رہی ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا. وہ سمجھیں کہ صبر جمیل. اچھا صبر کیا ہے کہ مصیبت میں مبتلا اور جو مصیبت میں مبتلا نہیں دونوں کی پہچان نہ ہو سکے. مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن ہم ظاہر نہ کریں. پریشانی کس نے دور کرنی؟ اللہ نے. اس کی بارگاہ میں التجا کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، محبوب پر درود پاک پڑھیں، کوئی صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ پاک ان نیک خواتین کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام وردہ تاریہ ہے، میں سانڈر سے بات کر رہی ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، اسلام میں بدشگونی کی فکر کیا ہے؟ سفر کا مہینہ ہے تو اس طرح کے سوالات تو عام ہوتے ہیں. تو بدشگونی ایک کتاب جو ہے نا مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیں. ان ڈیٹیل اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اور میں کچھ مختصراً عرض کرتا ہوں. بدشگونی لینا یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم، مختلف ممالک میں مختلف انداز ہیں. مثلاً ہم کہیں جا رہے ہیں تو سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو اب وہ بدشگونی لیتے ہیں کہ اب کام پر نہیں جانا چاہیے، نقصان ہو جائے گا یا کامیاب نہیں ہوگا. اچھا، کسی نے کسی کام پر نقص نکال دیا کہ یہ کیا کاروبار آپ نے شروع کر دیا، کہتے ہیں یار اب نہیں ہونا بھائی، اس نے کہہ دیا. یہ انداز ہوتا ہے. رات کے وقت بلی رو رہی ہے، کتا رو رہا ہے، دن میں مرغے نے اذان دے دی، بانگ دے دی، تو بدشگونی کی نحوست ہے. نئی نویلی دلہن گھر پر آئی، گھر کا کوئی شخص فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، کہتے یہ منوس جب سے آئی ہے نا بس گھر کے اندر آفت ہی تو آئے گی، بیچاری کا کیا قصور ہے. اچھا، اسی طرح بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب اس عورت کو منوس سمجھتے ہیں اور یہ اس کا اختیار ہے، تو اللہ کا حکم ہے. اور رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا. مالک ہے، مرضی ہے. اچھا، اسی طرح رکھتی ہے بعض کا تو بھی کہتے ہیں. ہاں جی، بھائی پھڑک رہی ہے تو اس کا کوئی علاج کراؤ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، بچے کو نہیں کیوں لے رہے. عید جمعے کے دن ہو گئے کہ یہ بھاری عید ہوگی، اب 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی تو بھاری ہو گئی. ہاں جی، اور اللہ انشاءاللہ یہ نام اعمال میں بھاری ہوں گی، 2 نمازیں پڑھیں گے، خیر ہی بھائی انشاءاللہ. اچھا، پہلا کسٹمر جو ہے آیا، ڈیل نہیں ہوئی، سودا نہیں بنا کہتے گئے یار، سارا دن بس یہ اس کی نحوست پڑ گئی ہے. اسی طرح عورت جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ فوتگی میں نہیں بھیجتے اس کو، کہ جائے گی نا تو پھر بچے پر برا اثر پڑے گا. اسی طرح خالی کینچی چلا رہے ہیں، کہتے گھر میں لڑائی ہو جائے گی. اچھا، مغرب کے بعد دروازے بند کر دو، اور مغرب کے بعد دروازے میں نہ بیٹھیں، بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں. مغرب کے اذان کے وقت تمام لائٹیں جلا دیں، نہیں جلائیں گے تو بلائیں آ جائیں گے. اچھا، بہت چھوٹا بچہ جو نو مولود جس کو کہتے ہیں، اس کے کپڑے دھو کر نچوڑنے نہیں ہیں ورنہ بچے کے جسم میں درد ہوگا. جہالت اور بس وہ علم دین کی کمی ہے. ہاں جی بالکل، اسلام میں اس کی حقیقت نہیں ہے. اور یاد رکھیں بدشگونی لینا حرام اور نیک فعال اچھا شگون لینا مستحب ہے. مثال دے رہا ہوں کہ آپ آئے تو نے کہا ماشاءاللہ انجم بھائی آئے، داڑھی والا آیا، امامے والا آیا، عاشق رسول آیا، انشاءاللہ آج سارا دن خیر سے گزرے گا. اس کی اجازت ہے نیک فعال لینے کی. صحیح. اچھا، کوئی ایسے پہلا گاہک آیا، اس کا نام ہے محمد احمد، ماشاءاللہ، تو اب میں نیک فعال لیتا ہوں کہ یار آج کسٹمر آیا میرے نبی کے نام پر، آج تو بڑی برکت ہونی ہے. اس کی اجازت ہے اور بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. جی بالکل حرام، گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد فعلی کوئی چیز نہیں، فعل اچھی چیز ہے. عرض کی فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکل گیا، یہ اچھا شگون ہے. اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی جھٹک دیا تو گناہگار نہیں،
بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک جانا، اب گناہگار ہوگا۔ کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، سفر چھوڑ دیا، کاروبار نہیں کیا، نقصان ہوگا، اب گناہگار ہوگا۔ تو بدشگونی سے بچنا ہے اور اچھے اور نیک شگون لینے کی عادت بنانی۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ اکبر۔ قرآن میرے رب کا کلام، سبحان اللہ۔ اللہ اس کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ اس کی تلاوت نصیب فرمائے، اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ اس کا فہم نصیب فرمائے، اللہ پاک نصیب کرے کہ نماز میں ہم طویل قرات کریں۔ سورہ رحمان ایک رکعت میں پڑھ لیں، سورہ ملک ایک رکعت میں پڑھ لیں، یاد ہوں گی تو پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے جو نیک عورتیں ہیں اس کے اوصاف بیان کیے، اس میں ایک وصف بیان ہوا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، اور یاد کرنے والیاں، سبحان اللہ۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ 10 اوصاف بیان ہوئے، یہاں پر ہم ایک ایک وصف کو لے رہے ہیں۔ تو اب یہ وصف بیان ہوا، یاد کرنے والیاں، زبان سے دل سے اللہ کو یاد کرنے والے، سبحان اٹھتے اللہ۔ بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ 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 اللہ۔ اب ذکر کی جب بات آتی تو ذکر کا مطلب یہ نہیں اللہ ہو، بے شک یہ بھی یہ ذکر بھی ہے۔ ذکر ہے۔ اور ایک بڑی پیاری محبت بھری بات، اللہ کی محبت سے سرشار بات بتاؤں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، مشہور 99 ویسے بے شمار ہیں، اور جس نے کہا یا اللہ اے میرے اللہ، اس نے گویا اللہ کو اس کے تمام صفاتی نام کے ساتھ پکارا، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ۔ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ واہ۔ یہ دکھ درد کیسے بھاگتے ہیں، اب پڑھیں اپنے رب کا نام لیں۔ تو صرف اللہ اللہ یہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے، اللہ پاک کی حمد بیان کریں، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 166 ٹائم، پھر 3 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر کہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر اللہ ہے۔ علم دین سیکھنا سکھانا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ ایک دینی مسئلہ سیکھنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے، سبحان یہ اللہ۔ بھی ذکر اللہ ہے۔ دینی مسائل سیکھنا اور سکھانا، علم دین سیکھیں سکھائیں، نماز ادا کرنا، یہ تو اذکار کا مجموعہ ہے۔ اچھا، بیان کرنا، درس دینا، میلاد پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، ہاں نعت شریف پڑھنا، یہ سب کچھ جو ذکر کی صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کرم فرمائے، جو ذکر کرنے والے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے مقام و مرتبے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون سے بندے اللہ پاک کے نزدیک افضل و قیامت کے دن بلند درجے والے؟ فرمایا اللہ پاک کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ اللہ پاک کی راہ میں جنگ کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ جو جنگ کرنے جاتا ہے، ہاتھ کٹے گا، سر کٹے گا، یا کوئی عضو تلف ہوگا، اور یا شہادت ہی ہو جائے گی، اس طرح کے ماحول ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسے۔ فرمایا اگر کوئی شخص مشرکین اور غیر مسلم پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے، خون میں رنگ جائے، تب بھی کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ذات و صفات کے دلائل میں غور کرے، شریعت کے احکام پر غور کرے، رب کے وعدہ اور وعید پر غور کرے۔ مثال کے طور پر تفسیر صراط الجنان ہماری اسلامی بہنیں پڑھیں، جو کہ اردو زبان میں اس وقت بہترین تفسیر ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ پاک خیر فرمائے، یہ ذکر اللہ جو ہے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا۔ صاف کر دے، موت کی یاد اور اللہ کی یاد، سبحان اللہ۔ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتے ہیں۔ دلوں کا زنگ یہ کیوں لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو زنگ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ کھانا بنانا ہو تو چند ٹپس عرض کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ الکریم آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ گھی نہیں، آئل، اور آئل بھی کوکنگ آئل جو ہے وہ معیاری ہو، غیر معیاری بھی ملتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، طرح طرح کے غیر معیاری آئل بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ سرسوں کا تیل بھی کہتے ہیں، یہ بھی استعمال کیا جا سرسوں کا سکتا ہے۔ تیل بہت مفید ہے، امیر علیہ سنت کی شہزادی کے ہاں سرسوں کا تیل یوز ہوتا ہے سبحان اللہ۔ غالباً۔ اچھا، اس کو سونگ لیں، اس کا ٹیسٹ چکھ لیں۔ کوکنگ آئل پہلے اچھی طرح ٹیسٹ نہیں رکھتا، اور اگر اچھی اسمیل نہیں رکھتا تو پکانے کے بعد کھانے کو خراب کر دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو آئل یوز کرنا ہے اس میں انگلی ڈال کر ٹیسٹ کریں، اسمیل بھی کریں، خوشبو اچھی ہونی چاہیے، ذائقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ الکریم کھانا اچھا بنے گا۔ اگر پیاز کو براؤن کرنا ہے تو ذہن میں رکھیں، پیاز اگر زیادہ ڈارک ہو گیا تو کھانا کبھی بھی اچھے ٹیسٹ والا نہیں بنے گا۔ اگر آپ ان کو سیاہ کر بیٹھی ہیں تو اب اس کو کسی اور کام میں استعمال کریں، سالن نہ بنائیں۔ پھر دوبارہ نئے پیاز ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو براؤن کریں۔ جب پیاز براؤن ہو تو کھانا، ذائقہ اور بو، رنگ سب اچھا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو اپنے کھانے کے ذائقے کا اور رنگ شروع ہی سے اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، بہت سی خواتین جو ہیں اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتی، تو کھانے کا ذائقہ بھی نہیں بنتا۔ جب بھی دہی کو مسالے میں ڈالنا ہو تو پہلے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا چاہیے۔ جتنا دہی کو زیادہ پھینٹیں گے اس کو آہستہ آہستہ ملائیں گی، اتنا مسالہ بہتر بنے گا۔ اچھا، اگر چاولوں کو، رائس کو بوائل کرنا ہے تو چند قطرے لیموں کے ڈال دیں، 1 ٹی اسپون فل آئل ڈال دیں۔ اگر وہ دیسی گھی ہو تو کیا بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چاول کا ہر دانہ دوسرے سے الگ الگ ہوگا۔ اچھا، جو ہر دانہ دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، کھچڑی بن جاتی، وہ نہیں بنے گا۔ جب آپ سالم چکن تیار کرتی ہیں تو اس کا جو سینہ ہے وہ جلدی بن جاتا ہے، اور چکن کی لیگز جو دیر سے بنتی ہیں۔ آپ دونوں کو اکٹھا تیار کریں، مگر جو سینہ ہے چند منٹ پہلے نکال لیں، اور جو لیگز ہیں چند منٹ اس کو مزید پکاتی رہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح پک جائے۔ عورتیں جو شوربہ تیار کرتی ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں مہمان زیادہ ہیں تو بڑھانے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈال دیتی ہیں، کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بڑھانا ہے، شوربہ بڑھانا ہے، تو گرم پانی ڈالیں گی تو ذائقہ، ٹیسٹ برقرار رہے گا۔ جب آپ نے مہمانوں کے لیے کچھ پکانا ہو تو کبھی بھی کسی ایسی ریسیپی کا تجربہ نہ کریں جو آپ کے لیے نہیں ہو، بلکہ تجربہ اس وقت کریں جب گھر کا ماحول ہے، اور جب مہمان آئے اس وقت تجربہ نہیں کیا جاتا۔ جب بھی آپ کھانا پکائیں تو مہمان کو پیش کرنے سے پہلے خود اس کو ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں۔ ہمیشہ سادہ بنیادی مسالہ جات ہی استعمال کریں۔ بہت سارے خواتین ادھر ادھر کے فارمولے استعمال کرتی ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ کھانا بنانے کے لیے جو بنیادی مسالے ہیں وہ ہیں لال مرچ، سبز مرچ، ہلدی، نمک، ادرک، زیرہ، لہسن۔ ان چیزوں کے ہونے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ کوشش کریں اپنے کھانوں کو انہی بنیادی چیزوں سے پکائیں، ورنہ پیسوں اور صحت دونوں چیزوں کا نقصان ہوگا۔ ایک چیز جو عورتوں کو اکثر پریشان کرتی ہے، مسالہ جات کو اسٹور کرنا اور ان سے خوشبو کا چلا جانا۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ مسالہ جات کو ٹھنڈی اندھیری جگہ پر اسٹور کریں۔ چولہے کے اوپر قریب اگر اس کا وہ ہوگا کھانا، ہیٹ کے قریب، تو وہ روشنی، نمی، حرارت، یہ تینوں چیزیں مسالے کی خوشبو کو ضائع کرنے کے سبب بنتی ہیں۔ روشنی، نمی اور ہیٹ جو ہے۔ اچھا، اپنے کچن میں اعلیٰ کوالٹی کا زیتون کا تیل ضرور رکھیں، اس کی ایک تھوڑی سی پھوار کسی بھی ڈش میں ذائقہ لا سکتی ہے۔ اگر آپ کو مزید آئل ڈالنے کی ضرورت ہو تو کنارے پر ڈالا کریں، بیچ میں نہ ڈالا کریں۔ بیکنگ کے دوران پوری پیمائش کے ساتھ چیز لیں۔ بہت ساری خواتین بیکنگ میں ایسٹیمیٹ کرتی ہیں، کبھی اندازے چیز نہ لیں بلکہ ہمیشہ تول کر لیں۔ گوشت پکانے سے پہلے چیک کریں تازہ ہے یا نہیں۔ گوشت کو سونگیں، سونگنے سے گوشت کی تازگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیشہ تازہ لہسن خریدیں، جتنا لہسن تازہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عورتوں نے لیموں سے جوس لینا ہوتا ہے، لیکن لیموں سے رس بہت کم نکلتا ہے، تو زیادہ رس نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لیموں کو اپنے ہتھیلی کو اندر رکھا اچھی طرح رول کر لیں۔
اور پھر سے مائکرو اوون میں 10 سیکنڈ کے لیے رکھ دیں, پھر سے زیادہ نکلے گا. ایک طریقہ امیر علیہ سنت نے جو لیمو سے رس زیادہ لینے کا بتایا, کاغذی لیمو لیں. کاغذی لیمو کیا ہوتے ہیں؟ جن کا چھلکا پتلا ہوتا ہے, اس میں رس زیادہ ہوتا ہے. اچھا اگر وہ سخت ہے تو چولہے کے قریب جہاں تپش ہے نا اس کے قریب رکھ دیں, تھوڑی دیر کے اندر اس کا جو رس اندر سے وہ پگھل جائے گا, نرم ہو جائے گا, اس میں زیادہ آپ کا رس نکلے گا. یہ چند باتیں آج کے لیے تھی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بہت سی معلومات ہم نے حاصل کی آج کے اس پروگرام میں. الحمدللہ ام عطار کا بھی تذکرہ ہوا, بدشگونی کے بارے میں بھی جانا, اور سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات کا بھی جانا. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور بالخصوص یہ پروگرام خواتین کے لیے, نیک خواتین ضرور دیکھیے اور دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی, یہ نیک خواتین